السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال في مقام آخر أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब शौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम सामीन इकराम वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ज़ात के लिए जो हम सब का खालिक है, हम सब का मालिक है, हम सब का पालनहार है और हम सब को शिफा देने वाला, ज़िंदगी देने वाला, बरकतें देने वाला, हम सब पे रहमत करने वाला वही एक अल्लाह है। उसी अल्लाह ने हर किस्म की मखलूक को पैदा किया। अल्लाह खालिक़ु कुल्ली शै, हर चीज़ को पैदा करने वाला।
بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کریں گے اتنا اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہم وقت اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرنا ہے کہ اللہ ہی ہم سب کے خالق ہیں، اللہ ہی ہم سب کے مالک ہیں۔ تو اسی اللہ نے تمام کی تمام مخلوقات، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، کچھ نہ تھا، بدیع السماوات والارض، وجود دینے والا وہی ایک اللہ ہے۔ اسی اللہ نے مخلوقات بنائی اور اسی مخلوق میں ایک مخلوق انسان بنائی، اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا کہ یہ اشرف ہے، یہ باعزت ہے، یہ عزت والی ہے، یہ کرامت والی مخلوق ہے۔ پھر انسان چاہے وہ کافر تھا چاہے وہ مسلمان تھا، دونوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے، عزت بخشی ہر اعتبار سے۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے ابن آدم، آدم کی اولاد میں مسلمان اور کافر سارے کے سارے شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کافروں کے ابا جی بھی آدم علیہ السلام، مسلمانوں کے ابا جی بھی آدم علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے تمام کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ لباس میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کی بنسبت زیادہ عزت اس مخلوق جو انسان ہے اس کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے لباس جو ہم کپڑا پہنتے ہیں کسی بھی صورت میں ہو، کیا ایسا لباس اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کو عطا فرمایا ہے؟ ہمارے سامنے پرندے چلتے ہیں، جانور، بھینس، بکریاں، بھیڑی، سارے کے سارے، کسی نے لباس پہنا؟ کسی کو اللہ رب العزت نے لباس والی نعمت جو خود اللہ رب العزت نے بطور نعمت کی کہا یہ میرا احسان ہے کہ میں نے لباس عطا فرمایا، تو اس اعتبار سے اور کئی اعتبارات ہیں باقی مخلوقات کی بنسبت کہ اللہ رب العزت نے اس کو شرافت عطا فرمائی ہے۔ پھر مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، اس کو باقی مخلوقات کی مسلمان جو کافر اور مسلمان تھے دونوں تھے، اب دونوں میں سے امتیاز عطا فرمایا تو مسلمان کو۔ امتیاز کس کو عطا فرمایا؟ مسلمان کو، کہ ممتاز ہے باقی تمام انسانوں میں وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، پتہ نہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اب ایک انسان ہو، انسان کے 4-5 بیٹے ہوں اور ان میں سے ابا جی کسی ایک کے متعلق کہہ دیں کہ میرا بیٹا تو یہ ہے، تو اس کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور جس بیٹے کے متعلق کہہ دیا کہ میرا بیٹا تو یہ ہے، اب جن وجوہات کی بنا پر کہا کہ میرا بیٹا تو یہ ہے، اب اگر باقی بیٹے عقل مند ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، تو وہ بھی وہی صفات اپنائیں جو پہلے بیٹے کو حاصل ہیں، تاکہ ہم بھی باپ کے بیٹے بن سکیں۔ بیٹے تو سارے ہی ہیں لیکن فخر کے طور پر ابا جی کیا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو یہ ہے۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے کے سارے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کو اللہ پاک فرماتے کہ یہ میرے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے ہیں۔ اور فرمایا وعبادالرحمن، رحمان کے بندے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات، اس کے کچھ صفاتی نام ہیں اور ایک ذاتی نام ہے اللہ۔ یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ ایک بات یاد رہے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں ہمیں ان کو اسی طرح ہی ادا کریں تو یقینی بات ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ یہ لفظ ہے نا، اللہ اللہ اللہ، یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ اللہ اللہ جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ اللہ کرو بھائی، اللہ اللہ کرو بھائی، اللہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ یہ لفظ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کا نام۔ جب اللہ کو اللہ کے نام سے پکاریں گے تو اللہ سنے گا نہیں؟
ہماری سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ الفاظ کو بھی صبر اور تحمل کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ کل ایک جگہ پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، ایک آدمی درود پاک پڑھ رہا تھا، اب اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ ترجمہ اگر ہم اس کا کریں تو درود پاک پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کی بجائے گناہ زیادہ ملے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد ولا محمد ولا محمد، یہ ولا نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد، اور وہ کیا کرے؟ ولا آل محمد، ولا آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو رحمت کاملہ نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ولا آل محمد، اور آل محمد پر نہیں، ولا آل محمد اور آل محمد پر نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے جو وہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اور آل محمد پر بھی رحمت کاملہ نازل فرما۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یقین کریں، آپ کسی وقت تنہائی کے عالم میں ذرا بیٹھے، اکیلے ہو، رات ہو دن ہو، ذرا رات کا اندھیرا ہو تو اور اچھی بات ہے، اور ابھی اپنے دل کی طرف غور کر کے صرف ایک دفعہ آپ یہ کہیں اللہ، اگلے جمعے آ کے مجھے بتا دی مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ، اللہ ایک دفعہ غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ اپنے دل کی طرف رخ کر کے یوں کہیں اللہ، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کا نام تو اتنے پیارے نام ہے۔ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے نام الرحمن، الرحیم، سمیع، علیم۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو اپنا صفاتی نام ذکر کیا، ذاتی نام نہیں کہا کہ عباد اللہ، اللہ کے بندے نہیں، فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ کی صفاتی نام تو الرحیم بھی تھا، اللہ پاک یوں فرما دیتے عباد الرحیم کہ رحیم ذات جو ہے اس کے بندے، سمیع، عباد السمیع جو خوب سننے والا ہے اس کے بندے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر اللہ رب العزت نے انتخاب کیا تو کس نام کا؟ الرحمن کا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ علماء فرماتے ہیں یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ کیا ہے؟ فعلان، رحمان، اور کہتے ہیں فعلان کا جو وزن ہے نا، مطلب اس طور پر جو الفاظ آتے ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ جو صفت ہے وہ شدت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ جس طرح عطشان، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عطشان یہ اس شخص سے متعلق کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ پیاسا ہو، پیاسا نہ ہو، کیا ہو؟ بہت زیادہ پیاسا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عطشان۔ ایک ہے جوعان، جائے بھوکا، لیکن جوعان، فعلان، رحمان اس کے وزن پر جو آ رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ بھوک رہنے والا۔ تو الرحمن بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، مقدم کون سا ہے؟ الرحمن۔ کون سا ہے؟ الرحمن، پھر آتا ہے الرحیم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ الرحمن کا معنی یہ ہے الرحمن الدنیا، دنیا کا رحمان، اللہ کی رحمت دنیا میں ہر ایک پہ برس رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ ہر ایک کے لیے ٹھاٹھے مار رہا ہے، جوش سے بھری ہوئی رحمت ہے اس کی۔ جو مانتا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں مان رہا اللہ اسے بھی دے رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے۔ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ فرمایا ذرا آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ کہاں؟ آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ آسمان پہ دیکھو پرندے اڑ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، صفے باندھ کے ترتیب کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اور کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن۔ پر فضا کے اندر ان کو روکنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ان کے پروں کا کوئی کمال نہیں ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں بڑے مضبوط پر اللہ نے دیے جس کی وجہ سے یہ آرڈر فرمایا، نہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، فضا کے اندر ان کو روکنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ، اور وہ رحمان ہے، اس کی رحمت ان پہ برس رہی ہے کہ ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ الرحمن۔ علماء فرماتے ہیں یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر گرو گے اٹھو گے، گرو گے اٹھو گے، سنبھالنے والا کون ہے؟ الرحمن ہی ہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو کھڑے ہوگے، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تو گرتے رہو گے، پھر کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وَجُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، فرمایا اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا اور کون ہے؟ تمہاری بیماری کے وقت صحت دینے والا الرحمن۔ فقیری آ گئی، غربت آ گئی، اس غربت سے چھٹکارا دینے والا کون؟ الرحمن۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الدنیا، الرحمن الدنیا، دنیا کے اندر اللہ کی رحمت ہر ایک مخلوق پہ ہیں، لیکن رحیم الآخرہ، جو رحیم صفت ہے نا اللہ رب العزت کی، یہ آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، کفار کے نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں پر مقدم کس کو کیا؟ الرحمن کو کیا۔ تو فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، وہ رحمان جس کی رحمت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، اور ہم سب اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، سب سے زیادہ ہماری رحمت ہی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے میں بتاتا ہوں کون ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو صفات اس سورت کے اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، جنہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رحمان کے بندے ہیں، تو ہمیں بھی وہ صفات اپنانی چاہیے یا نہیں اپنانی چاہیے کہ ہم بھی رحمان کے بندے بن سکیں؟ بندے تو ہیں رحمان کے، لیکن اس اعلان میں شامل ہو سکیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ میں کہوں میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، بھئی تعلق تو اسی وقت جب وہ کہے کہ میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، پھر بات بنتی ہے۔ ہم بڑے سے بڑے عہدیدار، میں فلاں، آپ عمران خان کو آپ سب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ نواز شریف کو سب جانتے ہی نہیں جانتے؟ بھئی کمال کیا ہے جب وہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہے تو ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ تو رحمان کے بندے اللہ پاک خود فرمائے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، کمال یہ ہے۔ تو فرمائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندوں کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہا ہے، آقا نہیں سمجھ رہا۔ یہ بندہ اپنے آپ کو مملوک سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا۔ یہ بندہ اس کی چال، جس طرح ایک بندہ آیا ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو ہم اس کی رنگت، چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں بندہ پریشان کوئی لگ رہا ہے، حالانکہ اس نے بات کوئی نہیں کی ہوتی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے کہ یہ خوش ہے، یہ غمگین ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جب رحمان کا بندہ زمین پہ چلتا ہے، اس کا چلنا یہ بتاتا ہے کہ یہ عاجز ہے اور یہ بندہ بن کے زندگی بسر کر رہا ہے، یہ تکبر سے کوسوں دور ہے، یہ بڑائی سے کوسوں دور ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھ کے چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تو تم زمین کو بھاڑ سکتے ہو، نہ آسمانوں تک جا سکتے ہو، تم تو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان عبد الرحمن کا بندہ وہ ہے جو اپنی چال ڈھال سے بتائے کہ حقیقت میں یہ رحمان کا بندہ ہے، بندگی سے بندہ ہے نا، بندگی بندے سے، بندے جو ہے وہ اس سے ہے۔ تو فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ انسان رحمان کے بندہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ کو بیمار چل رہا ہو، نبی علیہ السلام اسے بھی منع فرمایا۔ یہ تصنع ہوتا ہے، بناوٹ ہوتی ہے
یہ بندہ اپنے آپ کو بڑا کمزور سا بنا کے بھئی میں تو بڑا عاجز بندہ نہیں، تمہاری چال بتائے کہ تو عاجز ہے، تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں عاجز ہوں، تیرے چلنے کی چال یہ بتائے کہ تو حقیقت میں تو بندہ بن کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو فرمایا عبادالرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی عباد الرحمن کی اللہ رب العزت نے کہ جب ان کا کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے، تو فرمایا اگر وہ لڑائی پر اتر آئے، اگر وہ بدتمیزی پر اتر آئے، جاہل سے مراد وہ ان پڑھ نہیں ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے رحمان کے بندوں سے کوئی جاہل گفتگو کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، تو جاہل سے مراد علماء نے یہی بیان فرمایا کہ وہ اجڑ اور گوار ہو لیکن علم سے خالی نہ ہو، علم ہے، علم کے باوجود جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے، علم کے باوجود وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہو رہا، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا سلاما، سلام کہہ کے وہاں سے اب گزرتے بنے۔ یہ رحمان ہمارا یہاں علماء میں بھی یہ ہوتا ہے، عام لوگوں بھی ہوتا ہے، بھئی بات کو منوا کے چھوڑنا ہے، بھئی یہاں سے تب ہی اٹھیں گے جب ہماری بات مانی جائے، اور ہماری گفتگو کا انجام لڑائی جھگڑے پر ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس انداز سے اس مجلس کو برخاست کیا جائے، اس انداز سے اس کو چھوڑا جائے کہ بندہ اگلی مجلس میں ملنے کے قابل تو رہے، یہ نہیں لڑائی جھگڑا کر لیا، بدتمیزی پر اتر آئے اور پھر آئندہ میل ملاقات ختم ہو گئی، نہیں۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے سلام پر ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بھئی آپ ٹھیک ہیں، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، بات کو ختم کر دیا۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت۔ یہ تو اب ظاہری بات ہے، چلنا پھرنا کس وقت ہوتا ہے؟ دن کے اوقات میں۔ بحث و مباحثہ کس وقت ہوتا ہے؟ دن کے اوقات میں۔ میل جول کس وقت ہوتا ہے؟ دن کے اوقات میں۔ تو یہ تو دن کے اوقات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے بتائے ہیں، اور رات ان کی کیسے بسر ہوتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ جب راتوں کو اٹھتے ہیں نا، جب نبی علیہ السلام کے متعلق غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رات کو لیٹے ہوتے تو بیدار ایسے جب چونکے نہیں اٹھتا، او ہو کوئی چیز نیند میں ہے، مثال آپ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ بیدار نہیں ہوئے، جیسے آنکھ کھلتی بندہ چونک جاتا، او ہو یہ کیا ہو گیا۔ تو فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو چونک چونک کے اٹھا کرتے تھے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا رحمان کے بندے بھی وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اللہ رب العزت کے سامنے قیام میں گزر جاتی ہیں، ساری رات کھڑے ہیں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، ساری رات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ فرمایا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کو رات کو چین آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ایک یار جدا ہو جاتا ہے، اس یار کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو اٹھتے ہیں، ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم، اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارتے ہیں، خوف اور طمع کے ساتھ۔ امید بھی ہے کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، خوف بھی ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ رب العزت کو منانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ رحمان کے بندوں کا کام ہے۔ تو یہ صفات کو مشکل نہیں ہے۔ رات کو تہائی، رات کو اٹھ کے جب تہائی، اب تو رات ویسے الحمدللہ لمبی ہو گئی ہے، زندگی میں مہلت دی ہے اللہ رب العزت، اٹھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ فرمائے راتوں کو اٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم،
جہنم، اے اللہ تو ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے۔ انہیں اس بات کا گھمنڈ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو بستر چھوڑ کے مصلے پہ کھڑا ہوا ہے، انہیں اس بات کا گھمنڈ نہیں ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، انہیں اس بات کا گھمنڈ نہیں ہے کہ نیند کو قربان کر کے مصلے پہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت سے جہنم کے عذاب سے حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے نہیں جو ہمیں جہنم سے دور کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے جہنم کو ہم سے دور کر دے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اس لیے انہا کان غرامہ، وہ جس کو چبک گئی اس کو چھوڑے گی نہیں، پھر وہاں پر رہنا ہوگا۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور یہ بھی یاد رہے آپ لوگ مسجد میں ابھی آئے ہیں تو عارضی طور پر آئے ہیں، نماز پڑھ کے آپ نے چلے جانا ہے۔ اسی طرح ہم فیکٹری میں جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں تو عارضی طور پر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قیام ہوتا ہے، پھر اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں، تو گھر ہمارا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو جو جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یا کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ جوش مارے اور ان کو جہنم سے نکال لے۔ یعنی ایک عارضی ٹھکانہ اور ایک دائمی ٹھکانہ۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا خوفناک جگہ پر بندہ چلا جائے اور پتہ ہو کہ چند گھڑیوں منٹوں گھنٹوں کے لیے ہیں، تو وہاں پر وہ خوش ہوتا ہے، ایڈونچر ہے، کیا ہے بھئی ایڈونچر ہے، یہاں پر دیکھیں گے حالات کیا ہے، حالانکہ وہ جگہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پتہ ہے خطرناک ہے، لیکن کیا ایڈونچر کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو جہنم ایک ایسا مقام ہے، چاہے مستقل رہنا ہے تب بھی وہ بری جگہ ہے، چاہے چند لمحات کے لیے ٹھہرنا ہے تب بھی وہ بری جگہ ہے۔ اس لیے رحمان کے بندے راتوں کو اٹھ کے اپنے اعمال کے پر جو ہے وہ انحصار نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے، جہنم کو ہم سے دور فرما دے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اس کا دائمی ٹھہرنا بھی برا ہے، اس کے چند لمحات کے لیے ٹھہرنا بھی برا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ آگے اسی رکوع کے اندر اور بھی صفات اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان صفات کے ساتھ، ظاہر ہے جو اللہ خود کہہ رہا ہے میرا بندہ بننا ہے تو ان صفات کو اپنا لو، تم رحمان کے بندے بن جاؤ گے، رحمان کی رحمتیں تم پہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بارشوں کی طرح برسیں گی۔ اگر ان رحمتوں کو لینا ہے تو رحمان کے بندے بننا ہے، رحمان کا بندہ بننے کے لیے ان صفات کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق